بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. پوسٹ ماڈرنزم، پری ماڈرنزم، ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم، مابعد جدیدیت میں کیا کیا اس کی خصوصیت ہے. تو اب اس میں یہ بگاڑ ہوا کہ علم اور عقلیت کے بجائے جذبات اور انسانیت نے لے لیا. کہ پہلے تو بہرحال علم اور عقلیت کچھ نہ کچھ درجے اس کو مانے جاتے تھے، لیکن 20ویں صدی کے اواخر سے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دنیا میں جو نظام رائج ہوا، اس میں انسانیت کے نام پر انسان کو گمراہ کیا گیا اور انسان کے جذبات سے کھلواڑ کیا گیا. انسان کے جذبات سے کیا کیا گیا، اس کو ابھی آگے مزید تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا جاننے کی ہم کوشش کریں گے کیسے انسان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. تو انسان کے جذبات کو استعمال کیا گیا. انسان کے جو جذبات ہے، حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. ایک جگہ پر حضرت فرماتے ہیں کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے محبت طبعی اور دوسری ہے محبت عقلی. محبت طبعی اور محبت عقلی. محبت طبعی جو ہوتی ہے وہ جذبات کے تابع ہوتی ہے. محبت طبعی جو ہوتی ہے وہ جذبات کے تابع. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا سائیکولوجی اور اسلامی نفسیات کا ماہر کوئی نہیں گزرا ہے. تو فرماتے ہیں کہ محبت طبعی جو ہے وہ جذبات کے تابع ہوتی ہے اور محبت عقلی جو ہے وہ کمال کے تابع ہوتی ہے. وہ کس کے تابع ہوتی ہے؟ تو محبت طبعی جو ہے یہ عارضی ہوتی ہے اور وقتی ہوتی ہے، اور محبت عقلی جو ہے یہ چونکہ کمال کے تابع ہوتی ہے، تو جس میں جب جو کمال دیکھ کر محبت ہوتی ہے وہ کمال جب تک کہ باقی رہتا ہے وہاں تک کہ وہ محبت کیا ہوتی ہے؟ باقی رہتی ہے. جیسے اللہ کی ذات کا کمال ثابت ہو تو اللہ کی ذات کے کمال میں کوئی نقص ہے ہی نہیں، تو وہ محبت حقیقی بن جاتی ہے. پھر وہ محبت عقلی محبت حقیقی میں کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ جذبات جو انسان کے جذبات ہے، اس جذبات سے کھلواڑ کیا گیا. اور انسان کے جذبات سے کیسا کھلواڑ کیا گیا آج بھی دیکھتے ہیں آپ. یہ کثرت سے ایڈورٹائز چیزوں کی، جو چیز جیسی ہے اس سے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، دھوکہ کرنا، یہ سب جذبات سے کھیلتا ہے. ایسی ایڈورٹائز بنائیں گے کہ نہیں لینے والا بھی وہ چیز کو لے گا، نئی ضرورت ہے تب بھی آدمی اس کی طرف، یہ سب جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں معاشرے کے اندر میں آپ دیکھیں گے. 20ویں صدی کے اندر میں آپ اس طرح سے نظر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ پر جذبات، انسان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. اور انسانیت کا نام لے کر ہیومینٹی نہیں، مذہب سے زیادہ ضروری انسانیت ہے. میرے باپ نے بولا مذہب سے زیادہ ضروری انسانیت ہے. ارے انسانیت اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ مذہب کے تابع نہ ہو. جب مذہب کے تابع ہوتی ہے انسانیت تو وہ انسانیت حد میں رہتی ہے، لیکن جہاں پر اس کو مذہب سے دور کیا جاتا ہے تو پھر وہ انسانیت نہیں باقی رہتی، وہ حیوانیت بن جاتی ہے. اور تاریخ کو اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی انسانیت کو مذہب حق سے دور کیا گیا، مذہب باطن سے بھی دور کر دے گئے تب بھی اس سے بگاڑ آتا ہے. اور مذہب حق سے دور کیا جاوے تو کیا آتا ہے؟ جس کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر میں انہی مغربیوں کی تاریخ اٹھا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اوپر کتنا ظلم کیا. کروڑوں انسانوں کو آج تک مار دیا ہے. آج بھی روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں انسانوں کو مارا جاتا ہے. اور کن کو مارا جاتا ہے؟ ناحق لوگوں کو مارا جاتا ہے. بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، اپاہج لوگوں کو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. اور جو قدرتی وسائل ہیں ان وسائل کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے.
اسی لیے علامہ اقبال نے کسی جگہ پر کہا ہے کہ جب دین سے دور کر دیا جائے تو چنگیزی باقی رہ جاتی ہے. چنگیزیت یعنی ظلم، اس کے علاوہ اور کوئی چیز باقی رہتی نہیں ہے. دوسری خرابی کیا آئی کہ قطعیت کے بجائے اضافیت کا فلسفہ گھڑ لیا گیا. کیا مطلب اس کا؟ اضافیت کے فلسفے کو گھڑنے والا ہے آئنسٹائن. یہ بہت بڑا فلسفی مانا جاتا ہے 20ویں صدی کا. اس نے کیا بتایا؟ اصل میں مابعد جدیدیت کے بارے میں ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ مغرب جدیدیت سے پہلے مذہب سے منسلک تھا، جدیدیت میں مذہب سے دور ہوا اور مابعد جدیدیت میں دوبارہ مذہب کی طرف لوٹا. یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مابعد جدیدیت. اس لیے آئنسٹائن بھی اپنے آپ کو بڑا مذہبی کہتا تھا، اور 20ویں صدی کے جتنے بھی فلاسفہ ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ لوگ اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ لوٹا. لیکن پروفیسر حسن عسکری صاحب، جن کی کتاب ہے جدیدیت کی گمراہیاں، وہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس کو جدیدیت کو اور مابعد جدیدیت کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی کتاب مانا جاتا ہے. اس کتاب میں آپ نے جو کام کیا ہے مشکل سے 125-150 صفحے کی کتاب ہے، جس میں آپ نے مابعد جدیدیت اور جدیدیت کے نظریات، اس کی تاریخ کو بیان انہوں نے علماء کے لیے لکھا. پروفیسر حسن عسکری صاحب یہ دراصل فرینچ، انگریزی اور اردو 3 زبانوں کے نقاد تھے. نقاد کا مطلب بہت بڑے ادیب تھے. پھر اللہ رب العزت کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ آپ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرتدہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور تائب ہوئے، اور سیکولر ذہنیت اور بے دینیت سے نکل کر آپ کدھر آ گئے؟ دین کی طرف آئے اور پورے دین میں رنگ گئے. تو ان کے انتقال سے پہلے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے فلسفے کو بہت پڑھا ہے اور اب ماشاءاللہ آپ نے اسلام کو بھی سمجھ، اس لیے کہ معارف القرآن کا جو انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے اس میں بھی آپ کا بڑا رول ہے. کہا کہ اب آپ نے اسلام بھی مولویوں کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر آپ نے اسلام کو بھی اچھا خاصا سمجھ لیا ہے، تو آپ ایک کام کریں کہ کوئی ایک ایسی کتاب لکھے کہ ہمارا کوئی عالم اس کتاب کو پڑھ کر فلسفہ مغرب اور فلسفہ جدیدیت و مابعد جدیدیت کو سمجھ سکے. تو حضرت کے کہنے پر انہوں نے کتاب لکھی آج سے 30-40 سال پہلے، اس لیے کہ ان کا انتقال 80-90 کے درمیان ان کا انتقال ہو گیا پروفیسر حسن عسکری مرحوم کا. لیکن انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے وہ کتاب لکھی جو جدیدیت کو سمجھنے کے لیے سب سے موضوع کتاب مانی جاتی ہے. بہرحال میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو ایک آدھ دن کے اندر میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کیا کر دیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ ہم جدیدیت اور مابعد جدیدیت کو اچھی طرح، کیونکہ اب اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہمارے لیے میدان میں ٹکنا آسان نہیں ہے. خاص طور پر ہمارے وہ فضلاء جو ہر نئی چیز کی طرف لپکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قبل اس کے کہ ہم لپکے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی طرف لپک رہے ہیں یہ قابل لپک ہے بھی یا نہیں، یا اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے کیا ہونا چاہیے؟ بچنا چاہیے. وہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے تھے نا، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر واسألہ عن الشر مخافۃ ان تدرکنی، کہ لوگ حضور سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے مگر میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. یہ ڈر لگتا تھا مجھے کہ اگر شر اچھی طرح سے نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شر مجھے ہی آ کر آدھا بوچے. اب ظاہر سی بات ہے ہمارے والد نے میرا نام بھی حذیفہ رکھا، تو حضرت حذیفہ کے کچھ نہ کچھ اثرات ہمارے اندر میں بھی کیا ہوئے ہیں، منتقل ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ بھائی شر کو جان کر شر کو کیا کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ بھیا یہ شر ہے. بہرحال
تو قطعیت کے بجائے اضافیت، کیا مطلب قطعیت کے بجائے اضافیت کے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سائنس بھی 20ویں صدی سے پہلے تک اپنی جس بات کو بیان کرتی تھی اس نظریے کو قطعی نظریہ کہتی، مگر 20ویں صدی کے بعد ان کے یہاں پر یہ ہوا کہ اب وہ نظریے کو نظریہ مانتی ہے، نظریے کو قطعیت نہیں کہتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ ایک اضافی نظریہ ہے۔ مضاف الیہ تو سمجھتا ہے نا؟ کیا مطلب اضافی نظریہ ہونے کا؟ کہ جس نے کہا، جس نے مانا، اس کے اعتبار سے صحیح ہے، کسی دوسرے کے اعتبار سے یہی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ اس سے کیا خرابی معاشرے کے اندر میں پیدا ہوئی کہ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے صداقت اور ایمان کو بھی اضافی تصور کرنا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی سچ بھی اضافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک اسلام میرے نزدیک سچ ہے تو ٹھیک ہے، میرے نزدیک سچ ہو، اور اگر دوسرا اس کو غلط سمجھتا ہے تو وہ غلط، تو سچ بھی اضافی بن گیا اور ایمان بھی اضافی بن گیا، جبکہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان قطعی ہے، یہ کبھی بھی اضافی ہو سکتا نہیں ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان کیا وہی شریعت، وہی طریقت، وہی ایمان ہے۔ اب اس میں آپ کہا کہ نہیں، اصل میں بندے کو یہ سمجھ، تو بڑی بندے والی آ گئی، تیرا بندہ تیرے پاس ہی رہن دینا، تو یہ نہیں چل۔ لیکن یہ جو مابعد جدیدیت ہے، اس مابعد جدیدیت کی خرابی یہ ہے کہ اس مابعد جدیدیت نے بگاڑ پیدا کیا کہ قطعیت نکل کر اس نے اضافیت نے اس کی جگہ پر آ کر بٹھا دیا اس کو، جس کی وجہ سے بڑے مسائل کیا ہوئے، پیدا ہوئے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہی بات اب یہ ہمارے فضلاء اور علماء کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں، اور جو علماء اور فضلاء ان کے مدرسہ ڈسکورسز اور بریج کورس وغیرہ کے اندر میں پھنس گئے ہیں، یا تو آمدن یا پھر اپنی کوئی مجبوری کی وجہ سے یا کسی طریقے سے، وہ بھی اب یہ بات کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے انہی چیزوں سے متاثر ہو گئے تھے مولانا ابوالکلام آزاد، اسی لیے وہ بھی اہل کتاب کے مومن ہونے کے قائل تھے۔ ارے بات میری کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حق کی اضافیت، یعنی حق مضاف الیہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حق، یہ بھی حق ہو سکتا ہے، یہ بھی حق ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، یہ حق ہو سکتا ہے۔ تو انسان اپنے دماغ سے صداقت، ایمان اور ہر چیز کے بارے میں اب فیصلہ کرنا کیا کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، قطعیت کے ساتھ، وان محمد رسول اللہ، قطعیت کے ساتھ، اس میں کوئی اضافیت ہے نہیں۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال کیا ہوا بھائی؟ ایک چیز کوئی رہ گئی اس میں، ذہن میں نہیں۔ ہاں، تو قطعیت کے بجائے اضافیت کا فلسفہ گڑھ دیا گیا، اجتماعیت کے بجائے انفرادیت کو رائج کیا گیا، جو میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا کہ مذہب انسان کا اپنا پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ ایک ہی گھر میں ایک آدمی مسلمان ہے، دوسرا ہندو ہے، دوسرا عیسائی ہے، چوتھا یہ ہے، کوئی حرج نہیں، سب چلتا ہے۔ ما فیہ مشکل، مع انہ مشاکل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ما فیہ مشکلہ؟ جیسے آپ دیکھیں گے ایک فلم اسٹار ہے سلمان خان، اس کا باپ مسلمان، اس کی ماں کیا ہے؟ ہندو ہے۔ اب وہ کہتا ہے گھر میں مسجد بھی ہے، گھر میں مندر بھی ہے، اور اس کا کوئی بھائی یا کوئی بہن پتہ نہیں کون ہے وہ ایک عیسائی ہے، تو بولے وہ بھی سب کچھ چلتا ہے۔ تو اب یہ نظریات فلسفیوں نے جنم دیے، مگر معاشرے میں رائج کرنے کے لیے سیلیبریٹی کو استعمال کرتے ہیں۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟
فلم اسٹاروں کو استعمال کرتے ہیں، ان کو تو دین سے لینا دینا نہیں، کرکٹروں کو استعمال کرتے ہیں، جن لوگوں کا معاشرے پر اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا لکع ابن اللکع، کہ کمینہ اور کمینے کی اولاد، حضور نے کہا تھا یہ چیزیں کہ گانے والے، ناچنے والے اور شراب پینے والے اور جوا کھیلنے والے ایسے لوگ سیلیبریٹی کے طور پر معاشرے میں عام ہو جائیں۔ یہ احادیث مبارکہ میں، احادیث فتن کے اندر میں ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ان کی کتاب ہے محمد العارفی کی، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، نہایت العالم، فق اللہ اسرہ۔ محمد العارفی شاید اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے، اللہ انہیں رہائی نصیب فرمائے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب نہایت العالم میں بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے، قیامت کی نشانیوں کو تصویروں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے سمجھایا ہے، کہ حضور نے کہا کہ بارش کی طرح فتنے ہوں گے، تو کہا یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے موبائل وغیرہ پر جو فتنے ہیں، کہا یہ بارش کی طرح فتنے۔ حضور نے کہا کہ ایسا فتنوں کا زمانہ ہوگا کہ جنگل میں رہنے والا بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا، تو کہا کہ آج وہی صورتحال ہے۔ تو بہت اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس کو بھی سمجھایا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سیلیبریٹی کے طور پر علماء اور دیندار لوگ نہیں رہیں گے، بلکہ سیلیبریٹی کے طور پر ایسے لوگ ہوں گے جو ناچنے اور گانے والے ہوں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کا دستخط، اس کا دستخط جیسے اس کو جنت میں لے جائے گا، ارے بھائی جہنم پکی کر دے گا۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال تو اجتماعیت کے بجائے انفرادیت کو رائج کیا گیا۔ اب یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ہم مابعد جدیدیت کے دور سے گزر رہے ہیں، مگر پروفیسر حسن عسکری اور جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مابعد جدیدیت ایک ڈھونگ ہے، حقیقت میں تو یہ جدیدیت ہی ہے، بلکہ مابعد جدیدیت میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یورپ دوبارہ مذہب کی طرف لوٹا، یہ بھی دھوکہ دینے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ جدیدیت کا جادو چل نہیں سکا۔ کچھ لوگ ضرور متاثر ہوئے، مگر سارے لوگ متاثر ہوئے نہیں، اور لوگ ابھی بھی مذہب کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ تو اب انہوں نے مابعد جدیدیت کا بھوت نکالا علاؤدین کے چراغ میں سے، اور یہ کہا کہ نہیں اب جدیدیت ختم ہو گئی، اب مابعد جدید، ہم دوبارہ مذہب کی طرف آئے۔ لیکن پروفیسر حسن عسکری صاحب کا تاثر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مابعد جدیدیت کا جو ڈھونگ ہے یہ جدیدیت سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کہ اب اہل مذہب کو مذہب کے رنگ میں ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مذہب، اہل مذہب کو مذہب کے رنگ میں، پہلے تو الحاد کا رنگ تھا جدیدیت میں، لیکن اب وہ نہیں، آپ کو نظریات اور ان چیزوں کو پیش کریں گے اور وہ مذہب بنا کر پیش کریں گے۔ اگر آپ کی استعداد صحیح نہیں ہوگی، آپ صحبت یافتہ نہیں ہوں گے، تو آپ کبھی بھی ٹک نہیں سکتے، آپ کسی نہ کسی کے چنگل میں پھنس جاتے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے، ندوۃ العلماء کے پڑھے ہوئے، مزار علوم کے پڑھے ہوئے اچھے اچھے طلباء ڈسکورس کے اندر میں اور بریج کورس میں شامل ہو کر وہ ایسے ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں کہ الامان والحفظ، باقاعدہ ان کی رودادیں چھپی ہے۔ جو سمجھدار بچے واپس آئے ہیں انہوں نے اپنے حالات بیان کیے کہ وہاں پر کس طریقے سے برین واشنگ کی جاتی ہے اور کس طریقے سے ان کے اندر میں بگاڑ کو کیا کیا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے۔ لہذا اس بنا پر یہ، اسی لیے میں نے آخر میں ایک نوٹ لکھا ہے، معمولی تبدیلی کے ساتھ وہی جدیدیت رائج ہے، جبکہ دنیا میں آج بھی انفارمیشن ایج میں ماڈرنزم اور جدیدیت کے افکار پوری دنیا پر اپنا سکہ جما رہے ہیں۔ ہمارا جو دور ہے اس کو انفارمیشن ایج کہا جاتا ہے، معلومات کا دور، کیونکہ معلومات بڑی آسانی سے حاصل کی جاتی ہے۔ اب تو اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے، انفارمیشن سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، لیکن ابھی اتنا خطرناک دور آگے آ رہا ہے کہ آدمی آپ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ چونکہ پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی، گھومتے ہیں اور دنیا سے لوگوں سے ملتے ہیں اور چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں
تو ایسا ڈر لگتا ہے کہ اللہ آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، ان کا ایمان تو ایسا خطرے میں ہے کہ طوفان کا لفظ بھی اس کے سامنے ہیج ہے، اس کے سامنے کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، آپ دیکھو 5 سال کے بعد ہی کیا ہوتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اسلام کا صحیح ترجمان بن کر محنت اور جد و جہد کے ساتھ پورا مسلح ہو کر میدان میں اترنے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن کسی ایک مسلمان کا بھی اپنے دین کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے بہت برا ہے، یعنی ہمیں اس کی تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کیا مسلمان اپنے دین کو چھوڑے، یہ تو تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جس طریقے سے یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اس دنیا کے اندر میں کیا ہوگا اگلے 5-7 سال کے اندر میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ AI ایسے دھماکے کرنے والا ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال ہم لوگ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی اس کے باوجود بھی ان چیزوں سے واقف ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے یہاں پر ٹھہر کر آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کی کیا کی ہے، کوشش کی ہے، اور مزید تفصیل کے ساتھ میں بتانے کی کیا کروں گا، کوشش کروں گا، تاکہ آپ بھی اہل حق کی اس فوج کے سپاہی بن سکے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپ سے ہمارا کوئی لالچ اور کوئی غرض اس کے علاوہ ہے نہیں، صرف ایک ہی کہ آپ بھی ان چیزوں کو سمجھ کر ایک پوری فوج ہمارے معاشرے کے اندر میں ایسی ہونی چاہیے کہ جو چیزوں کو سمجھ کر لوگوں کے سامنے حق کو واضح کرے اور باطل کو واضح کرے کہ بھئی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور یہ کام علماء کے علاوہ کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ اگر ہم علماء ان چیزوں کو سمجھ کر جب لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں پر اس کا اثر ہوگا، لوگوں کو بھی ایسا ہوگا کہ بھئی اچھا مولوی لوگ بھی یہ سب جانتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے ماڈرنزم کس کو کہتے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم کس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے کیا کیا اثرات ہیں، اس کے کون کون سے نظریات ہیں۔ تو بہرحال اب آئندہ کل ہمیں بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو حضرت نے 8 چیزیں بیان کی ہیں، ان 8 چیزوں کی روشنی میں آج کے کون کون سے نظریات کو کنڈم کیا جا سکتا ہے، کہ اگر ہم نے وجود کو سمجھا تو کون کون سے نظریات یہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک تاریخی لائن کے طور پر یہ بتا دیا جائے گا کہ پہلے کہاں سے ان کی ضلالت اور گمراہی کا آغاز ہوا اور اس وقت وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔